ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेसेस, ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ, डिप्रेशंस, डाउनफॉल्स और कोई भी टफ टाइम सिचुएशन आती है, तो अगर हम सॉरी स्काइप कॉल बीच में आ गई। यस, वी आर रेडी। तो आज न्यूजीलैंड वालों को भी इसी बात में शरीक कर लेते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती हैं, इसमें से किस हद तक हमारा अपना इनमें किस हद तक हमारा अपना हाथ होता है और कितना अल्लाह की तरफ से होता है। क्योंकि अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि शायद अल्लाह हमारा टेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होती, मैं ये कह रहा था, अल्लाह के साथ, उस वक़्त तक हम समझते हैं कि शायद बस ये अल्लाह की मर्ज़ी थी या अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह से कम्युनिकेशन होती है उसके कलाम कुरान मजीद के ज़रिए, तो फिर ये समझ में आती है कि 99% बल्कि 99.9% टाइम्स जो तकलीफ़ें हमें आ रही होती हैं, परेशानी हमें आ रही होती है, वो हमारे अपनी वजह से होती है। हमारी अपनी लूज टॉक, हमारी गलत सोच, गलत फैसले, गलत माइंडसेट। हम सोसाइटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, सोसाइटी से इंस्पायर होकर चल रहे होते हैं, तो इसलिए हम मुश्किल में आ जाते हैं। जबकि अल्लाह का जो टेस्ट है वो उन लोगों के लिए होता है जिनको अल्लाह पहले तरबियत देता है। क्योंकि ये दुनिया का उसूल भी है, ये एक फितरत की बात है कि आप पहले ट्रेन करते हैं फिर टेस्ट लेते हैं। तो हम जो है वो ज़्यादातर, कम अज़ कम मैं अपने लिए तो ये कह सकता हूँ, क्योंकि देखें ना, या तो मैं इस काबिल हूँ कि मैं कहूँ कि या अल्लाह आई एम रेडी, नाउ टेस्ट मी। तो हमने तो पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजारी नहीं कि हम कहें कि जी वी आर रेडी, नाउ टेस्ट मी। जब इंसान ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहा होता है, तो इसका मतलब है अपनी ज़्यादातर जो ज़िंदगी के कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स होते हैं उसमें उसका अपना ही हाथ होता है। एक एक बिलीवर जो है, एक सेंसिबल इंसान, एक कंसिडरेट इंसान पहले अपने आप को चेक करता है कि मेरा इसमें कितना हाथ है। ले जी, हम आ गए न्यूजीलैंड। ये है टेक्नोलॉजी। एक बटन दबाते हैं और आप कहीं से कहीं चले जाते हैं। सिस्टर सफ़िया हमारे साथ जोहान्सबर्ग से हैं, और सिस्टर जुफिशा, वेयर आर यू फ्रॉम, विच सिटी, विच कंट्री। मरियम बुखारी न्यूजीलैंड से है, कोई किसी जगह से है, कोई किसी जगह से है। दिस इज़ टेक्नोलॉजी, और हाउ वी यूज़ इट, दैट मेक्स अ होल डिफरेंस। टेलीविज़न को, मीडिया को, सोशल मीडिया को हम कैसे यूज़ करते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, बाय द वे। ज़ारा रशीद के ज़बानी आप सुन रहे थे, और अब हम ले चलते हैं आपको यहाँ से पाकिस्तान। नजम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। नजम साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिस्टर पवन, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं नजम साहब? ज़बरदस्त। और आज एक हफ्ता हो गया रमज़ान को, पता भी नहीं चला। अभी कल की बात है कि रमज़ान शुरू जी हुआ जी था। ये हर साल ऐसे ही होता है, ये आता है और एक इससे पहले कि हम संभलते हैं ये चला जाता है। इसीलिए इसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। और ये हदीस में भी आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा करम पहले तैयारी किया करते थे, अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि रमज़ान आने वाला है उसके लिए। क्योंकि पहले से माइंड बना हुआ होगा, पहले से आप तैयार होंगे। जैसे एयरपोर्ट जाना होता है तो आप कोई सो के उठ के एयरपोर्ट थोड़ी चले जाते हैं, आप उससे पहले पैकिंग करते हैं। अनलेस कि आप मेरे जैसे हो, मैं तो 1 घंटा पहले पैकिंग करता हूँ, क्योंकि जब आप 20 साल से सफ़र कर रहे हो तो फिर आप आदी हो जाते हैं। बट यूजुअली हम पैकिंग शुरू करते हैं 1-2 हफ्ते पहले। हर चीज़ जो काम निपटाने होते हैं निपटाते हैं, फिर हम बड़ी तैयारी से सफ़र पर जाते हैं। तो रमज़ान की भी तैयारी जो है वो करनी चाहिए, ताकि जब ये 30 डेज़ शुरू हो जाए
تو پھر ہم اس کا میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں, میکسیمم گین کر سکیں. روزوں کو گزارنا نہیں ہے, یہ کوئی پبلک لائسنس, پبلک کوئی اپریسیشن کا مہینہ نہیں ہے کہ لوگ ہم سوسائٹی کو بتا سکیں کہ ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں. اٹس اے ویری پرائیویٹ آلسو. سوشل عبادت بھی ہے, بہت پرائیویٹ بھی ہے. پرائیویٹ اس لیے ہے کہ آپ اکیلے میں صرف آپ کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ کس معیار کا ہے. آپ وضو کرتے ہوئے پانی بھی پی سکتے ہیں, اکیلے میں کچن میں آپ جائیں اور آرام سے پانی پی لیں, کون روک رہا ہے آپ کو؟ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اور آپ کا اپنا ڈگنیٹی یا انٹیگریٹی ہوتی ہے کہ آپ کتنا کانشیس ہے. تو بہت پرائیویٹ بھی ہے اور سوشل بھی ہے کہ سوشلی بھی ایک قوم کے اندر نظر آنا چاہیے کہ واقعی رمضان آیا ہے, باڈی لینگویج بدل گئی ہے, دل نرم ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کا خیال بڑھ گیا ہے, سب پہلے سے زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, پورا سال ہم نے کیسا گزارا ہے. کیونکہ جو نفسیات ہماری پورا سال ہوتی ہے وہ نفسیات ایک مہینے میں نہیں بدل سکتی. جب تک کہ ہم اپنے آپ کو جھکا کے اللہ سے معافی مانگ کے ایک نئے سفر کا آغاز نہ کریں, اس وقت تک 11 مہینے کی وہ نفسیات کنٹینیو رہتی ہے. بار بار لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں فیس بک پر بھی اور مختلف ریڈیو اسٹیشنز پر بھی کہ احادیث میں تو آتا ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے, شیطانوں کو چین کر دیا جاتا ہے, تو پھر بھی جو یہ غلط خیالات آتے ہیں اور جو رمضان میں غلط حرکتیں ہوتی ہیں, کرپشن ہوتی ہے, ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں, یا ٹریفک میں لوگ اگریسو ہوتے ہیں, روڈ ریج ہوتی ہے, ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں رمضان میں, تو پھر یہ کون ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ 11 مہینے جو ہمارے نفس کے اوپر رول کر رہا ہوتا ہے, 11 مہینے جو ہمیں انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے, 11 مہینے جو ہماری خواہش نفس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے, اگر ایک مہینے کے لیے اس کو بند بھی کر دیا جائے تو 11 مہینے میں وہ اچھی طرح ہمیں عادی کر چکا ہوتا ہے, ہیبیچول کر چکا ہوتا ہے. ہمارا نفس ان عادتوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے جو شیطان ہمیں ٹیسٹ کروا چکا ہوتا ہے. اس لیے اگر اس کو بند بھی کر دیا جائے تو وہ کہیں نہیں جا رہا. تو اس کی جو عادتیں ہیں, اس کی جو سوچ ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور اس شخص کے لیے شیطان کو واقعی جکڑ دیا جاتا ہے, یہ بات میں مانتا ہوں. اس شخص کے لیے واقعی جکڑ دیا جاتا ہے جس کی زندگی میں رمضان واقعی آ جاتا ہے, جس کی زندگی میں رمضان قرآن کے ساتھ آ جاتا ہے, جس کی زندگی میں رمضان قرآن کی ہدایت اور رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز کے ساتھ آ جاتا ہے, رائٹ اینڈ رانگ کی اسپرٹ, رائٹ اینڈ رانگ کے ایسنس, رائٹ اینڈ رانگ کے کرائٹیرین کے ساتھ جس کی زندگی میں رمضان آتا ہے, تو پھر وہ اپنے آپ کو سوم میں لے آتا ہے. فَلْيَصُمْهُ یعنی روزے رکھو. سوم کا مطلب ہے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا. تو جس کو صحیح غلط واضح ہو گیا, یعنی مثال کے طور پہ فرض کریں آپ بہت شوق سے دودھ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا دودھ کی کوئی بھی ڈرنک پیتے ہیں. اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو دودھ ابھی آپ پینے والے ہیں اس میں تھوڑی دیر پہلے ایک کاکروچ گر گیا تھا, آئی نو یو ول فیل ڈسگسٹڈ اباؤٹ اٹ, یا لیزرڈ گر گئی تھی, اس میں چھپکلی گر گئی تھی, تو کتنی ڈسگسٹنگ فیلنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے تو کیا آپ وہ دودھ پیئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح جب صحیح غلط کی تمیز زندگی میں واضح کرتا ہے قرآن, تبھی تو آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے آلریڈی ہمارے اندر, ہماری سائیکی میں, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے مسلم نہیں, ایز اے ہیومن بینگ, اللہ نے ہماری سائیکی میں, ہماری نفسیات میں رائٹ اینڈ رانگ ڈالا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, لیکن جذبات میں, ایموشنز میں, اور اپنی عادتیں ڈیولپ ہونے کی وجہ سے, معاشرے کے انفلوئنس میں, ہم اس رائٹ اینڈ رانگ کو بھول کے اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں, اس کو میسڈ اپ کر دیتے ہیں, اس کو ایک ہاچ پاچ, ایک جو ہے نا وہ کچھ اچھا کچھ برا ملا جلا ایک ہماری نفسیات بن جاتی ہے. اس لیے ہماری زندگی میں سٹریسز, کنفیوژنز اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوتی ہیں. تو جب قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے, صحیح غلط کی تمیز بتاتا ہے, تو خواتین اس بات کو سمجھیں گی کہ جب وہ آئینے میں دیکھتی ہیں اور کوئی سپاٹ دیکھتی ہیں اپنے چہرے پہ, تبھی تو وہ کنسیلر استعمال کرتی ہیں, تبھی تو وہ وہاں پر میک اپ یوز کرتی ہیں, اور طرح طرح کے ڈفرینٹ میک اپ دنیا میں جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکے ہیں, اسی لیے کہ ہاؤ ٹو کور آل جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں یا
کوئی اسپاٹس ہیں یا کوئی پمپلز ہیں. ایک چہرے کو خوبصورت پریزنٹیبل بنانے کے لیے اتنے سارے ڈفرینٹ میک اپ یوز ہوئے ہیں. تو واٹ اباؤٹ نفس, واٹ اباؤٹ دی ایکچوئل پرسن ان سائڈ, اس کا بھی تو میک اپ ضروری ہے, اس کو بھی تو فیشل کرانا ضروری ہے, اس کو بھی تو کنسیل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے قرآن جب ہمیں آئینہ دکھاتا ہے تو اس قرآن کے آئینے میں جب ہم اپنی نفس کی شکل دیکھتے ہیں, تو میں تو ڈر گیا تھا پہلے جب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی تھی. او مائی گاڈ, میں تو اپنے آپ کو بڑا مسلمان اور بڑا ایمان والا بھی سمجھتا تھا, اور یہ کیا نکل آئی یہ شکل. تو میں تو اتنی ساری چیزوں کی وائلیشن میں ہوں, میں تو اتنی ساری چیزوں کو اوور لک کر رہا ہوں, میں تو اتنی سارے رشتوں کو اگنور کر رہا ہوں, میں تو اتنی ساری رسپانسبلٹیز کو اگنور کر رہا ہوں. تو جب آپ کو قرآن واضح کرتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر آپ کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آپ کے اوپر فورس کرے. آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں بھائی, اس دودھ میں چھپکلی گر چکی ہے, یا